مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ تاریخ کے دو عظیم جرنیل جنگی شجاعت، رحمدلی اور سخاوت میں مشہور ہیں۔ ایک صلیبی جرنیل کنگ رچرڈ اور دوسرے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ان دونوں عظیم جرنیلوں کا جب صلیبی جنگوں میں سامنا ہوا تو تاریخ میں ان کی فیاضی اور سخاوت کی الف لیلوی مگر حقیقی داستانیں ریکارڈ کر لی گئیں۔ جہاں کنگ رچرڈ انگریزی داستانوں میں رابن ہوڈ کی طرح فیاض اور شیر کی طرح شیر دل مشہور ہے، وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی وہ شاہکار کردار ہیں جن کے بارے میں کئی فلمی سلسلے بنائے گئے ہیں، جیسے عربی فلم الناصر صلاح الدین اور انگریزی فلم کنگڈم آف ہیون جو سلطان پر بنائی گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پہ نظمیں اور ناولز بھی انگریزی، عربی اور اردو ادب میں لکھے گئے ہیں، جیسے طلسمان، صلیبیوں کی کہانیاں وغیرہ۔ آئیے رچرڈ اور صلاح الدین کی الف لیلوی مگر حقیقی داستانوں میں سے کچھ داستانیں سنتے ہیں۔ سامعین کرام، سپٹمبر 1192 میں جب ایکر کا محاصرہ جاری تھا اور صلیبی جنگیں زوروں پر تھیں، اس وقت کنگ رچرڈ بیمار پڑ گیا۔ صلاح الدین کو خبر ہوئی تو اپنا ذاتی معالج رچرڈ کے علاج کے لیے روانہ کیا۔ صرف معالج نہیں بلکہ دوائیوں، میڈیکل اسٹاف اور ساز و سامان بھی روانہ کیا گیا، اور اس دوران جنگ کو روکے رکھا گیا۔ اسی طرح سلطان کے بیٹے الظاہر کے صلیبیوں پہ حملے کے دوران کنگ رچرڈ کا گھوڑا مارا گیا اور رچرڈ نیچے گر پڑا۔ یہ دیکھ کے بہادر سلطان نے فوراً 2 تازہ دم گھوڑے رچرڈ کے لیے روانہ کیے تاکہ برابر کا مقابلہ ہو اور مردوں کی طرح جنگ جاری رکھی جائے۔ سامعین کرام، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پرانے زمانے میں کچھ اخلاقیات جنگوں کے درمیان بھی انسانوں میں قائم تھیں، جیسے حالیہ ڈرامہ سیریل الطغل میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب 2 بہادر مقابلہ کرتے ہیں تو تیسرا پیچھے سے حملہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ اصولوں اور روایات کے خلاف تھا۔ یہی اصول زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھا۔ جب بہادر یا کمانڈر جنگ سے پہلے مد مقابل آتے تو چاہے مارے جاتے ان کی مدد کے لیے دوسرا نہیں آتا تھا، کوئی آتا اگر مدد کے لیے تو بزدلی قرار پاتی۔ تاہم آج تمام اخلاقیات اور روایات کو پس پش ڈال کر انسانوں نے بزدلی کے زمانہ جاہلیت کے بھی معیارات ترک کر دیے ہیں۔ اب صرف ایک ڈرون حملہ ایک بزدل دشمن اپنے حریف کو مارنے کے لیے پس پشت حملے کے ذریعے استعمال کرتا ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی، ایرانی جنرل کی شہادت اس کی ایک تازہ مثال ہے۔ سامعین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستانوں میں سے ایک اور داستان میں کہ ایکر کے محاصرے کے دوران ایک عورت روتی ہوئی سلطان کے خیمے میں پہنچی۔ یہ ایک صلیبی خاتون تھی، عیسائی عورت تھی۔ اس کا بچہ کسی سپاہی نے چھین لیا تھا۔ سلطان نے فوراً حکم واپس جاری کرنے کا، اس کو، بچے کو، عورت کو دینے کا حکم جاری کیا اور اسے سپاہیوں کے ساتھ عزت سے اس کے صلیبی خیموں میں واپس پہنچا دیا گیا۔ ایکر ہی کے محاصرے کے دوران، کیونکہ یہ محاصرہ کافی طول پکڑ گیا تھا، اس لیے اس دوران اکثر الف لیلوی داستانیں منسوب ہوئی ہیں، تاہم یہ حقیقت رکھتی ہیں اور تاریخ کا حصہ ہیں۔ اسی محاصرے کے دوران ایک بوڑھا قیدی جو دانتوں سے محروم اور بامشکل چل پا رہا تھا دکھائی دیا۔ سلطان نے پوچھا، تم جنگ لڑ نہیں سکتے پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ اس شخص نے کہا، میں عیسائی ہوں اور یروشلم میں بیت المقدس اور چرچ کی زیارت اور روحانی سفر کے لیے آیا ہوں۔ سلطان نے اسے ایک گھوڑے پہ سوار کروا کے سپاہیوں کے ساتھ اسے مذہبی فریضہ اور اس کی خواہش کے طور پہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ مذہبی رواداری کی اعلیٰ مثال ہے جو اسلامی تعلیمات کا خاصہ ہے۔ جنگ ارسوف میں جب صلیبی کامیاب ہوئے تو ان کی تباہ حال آرمی کو سلطان کی طرف سے تازہ پھل اور پانی بھیجے گئے، کیونکہ ان کے ہاں کمی واقع ہو چکی تھی غلے اور پانی کی۔ اسی طرح سلطان نے 1187 میں یروشلم پہ قبضہ کیا تو عیسائیوں کی جان بخشی کا باقاعدہ معاہدہ کیا اور تقریباً 1 لاکھ صلیبیوں کی جان بخشی کی۔ نہ صرف انہیں جان کی امان دی گئی بلکہ ان کے تمام ساز و سامان کو ان کے ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی اور انہیں 40 دن تیاریوں کے لیے دیے گئے روانگی کے لیے۔ جنگی قیدیوں کو واجبی تاوان پر چھوڑ دیا گیا اور جو عورتیں تاوان ادا نہیں کر سکتی تھیں اور جن کے مرد مارے گئے تھے انہیں سلطان کی طرف سے فراغ دلانہ امداد دی گئی اور رہا کر دیا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنگ اگر سنگھار، جسے خون کے دریا کی جنگ کہا جاتا ہے، جو آج سے تقریباً 60 سال پہلے 1119 یعنی کچھ سال پہلے ہی لڑی گئی تھی، اس کا ذکر ضروری ہے۔
اس جنگ میں صلیبیوں نے یروشلم پر فتح پا کے قتل و غارت گری کا وہ بازار گرم کیا تھا کہ مسلمانوں کے خون میں گھوڑوں کے پاؤں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک طرف مسلمانوں کی مذہبی رواداری، برداشت اور رحمدلی، اور دوسری طرف عیسائیوں کی مسلمانوں کے خلاف بربریت تاریخ کا حصہ ہے۔ سلطان چاہتے تو اس موقع پہ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جیسا کہ اسلام نے حکم دیا ہے۔ رحمدلی اور بہادری کی مومنانہ صفات نے سلطان کو عیسائیوں اور صلیبیوں میں بھی ہر دل عزیز بنا دیا تھا۔ کنگ رچرڈ اس کی بہت عزت کرتا تھا، اسی طرح آج تک یورپ میں ایک طبقہ سلطان کا بڑا قدردان ہے۔ 1898 میں ولیہم آخری جرمن بادشاہ نے عثمانی سلطان عبدالحمید کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں ایک ماربل کا تابوت پیش کیا۔ اسی طرح انگریزی شمارے ٹائمز میگزین نے 1999 میں پوری ٹائٹل تصویر صلاح الدین کے آنر میں لگائی۔ دانتے نے تاریخ کے ہیروز اور ولنز کے بارے میں مشہور زمانہ شاہکار ڈیوائن کامیڈی کی تخلیق کیا تو اس میں عظیم ترین غیر مسیحی کرداروں میں اس نے افلاطون، سیزر، ہومر وغیرہ کے ساتھ صلاح الدین کو بھی شامل کیا اور اسے خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی طرح فرانسیسی تاریخ دان رینے گروسے نے سلطان کی سخاوت، فیاضی اور رواداری پر اسے خراج تحسین پیش کیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ عظیم سلطان کا قول ہے کہ اصل کامیابی اپنے مخالفین کو اپنی رحمدلی اور نرمی سے جیت کے حاصل کی جاتی ہے، نہ کہ ظلم و بربریت اور خوف قائم کر کے۔ سامعین کرام، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک تواتر کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ تھینک یو۔